بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المدد يا رسول المدد يا سادات أصحاب المدد والمشاهد دستور مولانا شعب الله فارس شو محمد المدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Bize vazife olan odur. اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ہمارا فرض ہے. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için yaşamak, Allah için her türlü şey yapmak, Allah rızası için. اللہ کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے جینا اور ہر کام اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے. Onlar için üzülmek lazım. Yapamadığını Allah affeder. Yaptıklarından da tövbe istiğfar eder. Bazı şeyler, insanlar, şimdiki insanlar ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غمگین ہونا چاہیے. اللہ بندے کی وہ باتیں معاف فرما دیتا ہے جو وہ نہیں کر سکا. ہمیں اپنی غلطیوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور ہمیں معاف کر دیا جائے گا. hiç lüzumsuz şeyler için üzülüyor, kahroluyor. Bu ne için yapıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle yolunu bırakmışlar, şeytan yoluna gitmişler. لیکن آج لوگ بیکار چیزوں پر غم کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں. Şeytan yolu hiçbir zaman iyi olmaz, hiçbir zaman fayda vermez. Olabilir, işte para kazandırır, her türlü imkanı verebilir ama iyilik vermez. شیطان کا راستہ کبھی بھلائی کی طرف نہیں لے جاتا، کبھی فائدہ نہیں دیتا. شیطان پیسہ دے دے، مختلف قسم کے موقع دے دے، لیکن کبھی بھلائی نہیں لا سکتا. Şeytan peşinden giden daima hüsrandadır. İyi görüşsekte bile hüsrandadır. جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر سب کچھ اچھا نظر آئے پھر بھی وہ تباہی میں ہوتے ہیں. Şimdi bu adam, ya bu insan başarılıdır. Ne için? İşte şeytan yoluna gitti diye başarılı olmuş derler. Onun peşinden gider. Ötekisi de onun peşinden gider. لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھو اس آدمی نے شیطان کا راستہ اختیار کیا اور کامیاب ہو گیا، اور لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. پھر ایک اور اس کی پیروی کرتا ہے. Hepsi peşinden gider. Tabii bu yolda hepsi birden başarılı olacak halleri yok. آخر میں سب اس کی پیروی کرتے ہیں. یقیناً سب کا ایک ساتھ کامیاب ہو جانا ممکن نہیں. Allah Azze ve Celle'nin yolunu bırakırlar, unuturlar, o yoldan gider. Ondan sonra bir şey oldu mu kahrolurlar. وہ اللہ عز و جل کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، پھر اس غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بالکل ٹوٹ جاتے ہیں. Dünyada bir yol var zannederler, o da başarı yolu, şeytanın yolu diye şey yaparlar. Güzel yolu bırakırlar, yaramaz yola giderler. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی راستہ ہے جسے وہ کامیابی کا راستہ کہتے ہیں،
اصل میں وہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ اچھے rاستے کو چھوڑ کر بیکار راستے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ Allah yolunu bırakırlar, şeytan yoluna giderler. Allah Azze ve Celle bir insana, her bir insana bir meziyet vermiş. وہ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ Şimdiki insanlar hepsini bir kalıba koyuyor. O kalıpta boş yaşamak, hiç işe yaramayan bir yaşam. لیکن موجودہ نظام سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ سانچہ بالکل خالی زندگی اور بیکار طرز زندگی ہے۔ Senelerce boş boşuna bir yerde durup sonunda bir şey yapacağız diye zannederek en sonunda da onunla da hüsrana giderler. İşte bu dediğimiz şey geçen hafta, 2 gün önce gene aynı şekilde وہ سالوں تک ایک جگہ بیکار انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آخر میں کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن آخر کار مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی بات کی بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہ دیکھا، 2 دن پہلے بھی۔ koyun gibi millet okuda oku, başka okumaktan başka bir şey yok. Ya bu kadar okutuyorsunuz, tamam, akıl var, mantık var. قوم کو بھیڑوں کی طرح صرف یہ کہا جاتا ہے پڑھو پڑھو، گویا زندگی میں پڑھائی کے سوا اور kچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں اتنا تعلیم دے رہے ہیں، لیکن kچھ منطق اور حکمت بھی ہونی چاہیے۔ Sen milyonlarca kişi aynı işi yapacaksa, okuyup da şey yapacaksa bunlar düşünmek lazım. Yok, zor oldu bugün imtihanlar. Bu sene çok insan sınıfta kaldı. اگر لاکھوں لوگ پڑھیں گے اور سب ایک ہی کام کریں گے تو اس کے نتائج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ شکایت کرتے ہیں اس سال امتحان بہت مشکل تھا، بہت سے لوگ فیل ہو گئے۔ Çok şey. Hepsi geçsene. Hepsi nereye vazife yapacaksın? Adam başka işler de var yani. Okumaktan başka iş var. İlla da okuyacak diye. Ama bu şeytanın hilesi, bütün dünyayı kontrol etsin diye, istediği şeyler olsun diye oku da oku. لیکن اگر سب پاس ہو جاتے تو ان سب کے لیے نوکریاں کہاں سے لاتے؟ زندگی میں اور بھی کام ہے، پڑھائی کے علاوہ بھی کام ہے۔ ہر شخص کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن یہ شیطانی چال ہے جو انہوں نے پوری دنیا کو قابو میں رکھنے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے بنائی ہے۔ پڑھو پڑھو، Yani o okumaktan sonunda 12 sene, 20 sene okurlar. Sonunda hiçbir işe yaramazlar. O vakit iş de yapamazlar. وہ 12-20 سال تک پڑھتے ہیں لیکن آخر میں بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی kam بھی نہیں کر پاتے۔ İşten de işe koysan yapamazlar çünkü alışmışlar ailelere bakarlar yönlerine. Onlar kral gibi, kraliçe gibi yaşarlar. اگر آپ انہیں نوکری بھی دے دے تو وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز تیار مل جائے۔ ان کے گھر والے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ گھر میں بادشاہوں اور مالکوں کی طرح رہتے ہیں۔ Sonra da bu şeye çıkınca, işe başlayınca yapamazlar. İşte onun için şeytanın yoludur. پھر جب زندگی میں قدم رکھنا اور کام کرنا پڑتا ہے تو کچھ نہیں کر پاتے، اسی لیے یہ نظام شیطان کا راستہ ہے۔ Allah yolu, herkese bir meziyet var. Herkese bir iş var Allah Azze ve Celle. Onlar bu hep bütün işleri kenara atıp kendi
menfaatleri için لیکن اللہ کے راستے میں ہر شخص کے لیے مناسب فضیلت اور ایک ذمہ داری ہے جو اللہ عز و جل نے مقرر فرمائی ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ insanları kontrol yapmak için 12 sene, 15 sene okuturlar. Bu dünyada bu yoldan başka yol yok diye insanları insanları kontrol ederler. اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو 12 یا 15 سال تک تعلیم دیتے ہیں تاکہ انہیں قابو میں رکھ سکے، اور لوگوں کو یہ کہہ کر قابو میں رکھتے ہیں دنیا میں اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ Bir dakika serbest bırakmazlar. Başta zorla, sonra istekleriyle insanlar o yolda devam ederler. وہ لوگوں کو ایک لمحے کی آزادی بھی نہیں دیتے، لوگ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں، ابتدا میں زبردستی سے اور بعد میں اپنی مرضی سے۔ Onun için diyorum, Allah yolu güzel yoldur, rahattır, güzeldir, her türlü güzellik var onda. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کا راستہ سب سے خوبصورت راستہ ہے، یہ آرام والا ہے، یہ خوبصورت ہے، اس میں ہر قسم کی خوبصورتی ہے۔ Allah yolunu bırakıp da bu şeytan yoluna gidince her türlü kötülük, iyi olmayan şeyler olur. جب کوئی اللہ کا راستہ چھوڑ کر اس شیطانی راستے پر چلتا ہے تو ہر قسم کی برائی اور خراب چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ Sapıklık, kötülük, her türlü şey. Çünkü Allah korkusu vermiyorlar. Hayat korkusu veriyorlar. Maişet korkusu veriyorlar. Maişet. گمراہی، بگر اور ہر قسم کی شرارت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف نہیں بلکہ مستقبل کی فکر اور روزی کا ڈر ڈالتے ہیں۔ Ne olacak? Okumasa bu üniversite bitirmeden nasıl olacak? Hükümet de aynı şekilde. Adam diploma olmasa iş vermiyor, iş almıyor. Diplomayı ne yapacak? وہ انہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم نہیں پڑھو گے، اگر یونیورسٹی مکمل نہیں کرو گے تو گزارا کیسے ہوگا، تمہارا کیا بنے گا۔ ریاستی نظام بھی اسی طرح ہے، ڈپلوما کے بغیر کسی کو نوکری نہیں ملتی، کسی کو رکھا نہیں جاتا، تو پھر اس ڈپلوما کا فائدہ کیا ہے؟ Okuduğunun onda birini değil, %1'ini bile anlasa gene öp başına koy. Öylesine geçiriyorlar, paraları da alıyorlar. Ondan sonra da ne için böyle اگر وہ اپنی پڑھائی کا 10واں حصہ تو دور 1% بھی سمجھ لیتے تو تم شکر کرتے۔ وہ صرف پیسہ لے کر لوگوں کو پاس کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں معاشرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ oldu, niye böyle oldu diye soruşturursa her şey açıklar ortadadır. Sistem hiçbir şey, hepsi dünya, sırf burası değil, bütün dünya. ہم اس مقام تک کیسے پہنچ گئے حالانکہ سب کچھ واضح ہے؟ نظام اور یہ سب صرف بہانہ ہے۔ دنیا میں ہر جگہ یہی حال ہے، صرف یہاں نہیں پوری دنیا ایسی ہے۔ Global dedi, hepsini tek kalıba koymuşlar. Oradan çıkamazsın. Çıktın mı mahvolursun diye şey yaparlar. Halbuki çıkanlar, okumayanlar, o yolda olmayanlar çok daha aklı başında oluyorlar. Mantıklarını, kafalarını, akıllarını kullanıyorlar. گلوبلائزیشن کے نام پر انہوں نے پوری انسانیت کو ایک ہی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس راستے سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ جو لوگ اس نظام سے باہر نکلتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، جو اس راستے پر نہیں چلتے، وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی منطق
عقل اور ذہن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ Allah muhafaza etsin. Okutupta edep de kalmıyor, hürmet de kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor. Allah yardım etsin. Sahip göndersin bize inşallah. Kurtarsın bizi inşallah. اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ بہت زیادہ تعلیم دیتے ہیں لیکن ادب نہیں، احترام نہیں، کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں صاحب بھیجے اور وہ ہمیں نجات دے انشاءاللہ۔ Allah tevfik. El Fatiha.